السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو مذکرہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے آپ لوگ شاید۔ جی جی، شیخ۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الامام مسلم رحمہ اللہ اسمہ و نصابہ و ابو الحسین مسلم بن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن کوشاز القشیری النیسابوری۔ ابو الحسین حسین تو کنیت ہوئی، مسلم نام ہوا، حجاج باپ کا نام ہوا۔ کبھی ممتہن کنیت پوچھ لیتا ہے، کبھی نام پوچھ لیتا ہے، ولدیت پوچھ لیتا ہے، نسبت پوچھ لیتا ہے، شہرت پوچھ لیتا ہے۔ تو اور کبھی پوچھ لیتا ہے کہ امام مسلم کا یا فلاں امام کا نام و نسب بیان کرو۔ تو نام و نسب پوچھیں گے تب تو نیسابوری تک پورا بیان کرنا پڑے گا۔ خالی نام پوچھیں تو خالی نام بتائیے، کنیت پوچھیں تو کنیت بتائیے، یعنی جتنا پوچھیں اتنا بتائیے۔ آگے کریں القشیری نسبت الی قشیر بن کعب بن ربیعۃ بن عامر بن صعصعہ۔ یہ قشیر بن کعب کی طرف نسبت ہے۔ قبیلۃ کبیرۃ ینسب الیہا کثیر من العلماء۔ یہ قشیر جو ہے بہت بڑا قبیلہ ہے جس کی طرف بہت سے علماء منسوب ہیں، اور نیسابوری بھی ان کی نسبت ہے۔ کرم نیسابوری نسبت الی نیسابور۔ اردو میں نیشاپور کہتے ہیں اور عربی میں نیسابور کہتے ہیں۔ یہ نیسابوری نیشاپور کی طرف نسبت ہے۔ وہی احسن مدن خراسان واجمعها للمیزات۔ میزہ کی جمع میزات۔ یہ خراسان کا سب سے خوبصورت شہر ہے اور بہت سی خوبیوں کا جامع شہر ہے۔ مولدہ و نشأتہ، امام مسلم کی پیدائش کب ہوئی، کہاں نشو و نما ہوئی، کیسے ہوئی؟ ولدہ فی سنہ 400 ہجریہ علی الارجح، راجح قول کی بنا پر 204 ہجری میں پیدا ہوئے، اور بعض علماء نے کہا ہے 206 ہجری میں۔ ونشأ فی بیت علم و جاہ و منزلۃ، اور ان کی نشو و نما ہوئی علم، جاہ و مرتبہ والے گھر میں، یعنی علم والے گھر میں پیدا ہوئے، نشو و نما ہوئی، اور قدر و منزلت والا گھرانہ تھا ان کا۔ طلبہ للعلم و رحلاتہ، امام مسلم کا طلب علم اور اس کے لیے سفر۔ اتجہ الی العلم من طفولتہ، بچپن سے علم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ فسمع وتلقى من شیوخ بلدتہ، اپنے شہر کے شیوخ سے انہوں نے حدیثیں سنی اور علم حاصل کیا۔ ثم رحل وطوف البلدان في طلب العلم وتحصيله إلى العراق والشام ومصر والحجاز ونحل من مناهله الصافیتی، پھر سفر کیا انہوں نے اور شہروں کا چکر لگایا طلب علم کے سلسلے میں اور تحصیل علم کے سلسلے میں۔ کن شہروں کا چکر لگایا؟ عراق، شام، مصر، حجاز، اور اس کے صاف و شفاف چشموں سے سیرابی حاصل کی۔ صاف و شفاف چشموں سے سیرابی حاصل کی، یعنی علمی چشموں سے سیرابی حاصل کی۔ فعاد وقد نال علما غزیرا متضلعا فی علوم الکتاب والسنہ، چنانچہ وہ لوٹے
یعنی اپنے شہر واپس آئے اس حال میں کہ وہ حاصل کر چکے تھے بہت زیادہ علم، متضلعاً ماہر ہو گئے تھے کتاب و سنت کے علوم میں۔ اب لوٹ کے آ گئے اپنے شہر علم حاصل کر کے۔ ثم ورد بلدتہ الامام البخاری سنۃ 50 و 200 ہجریہ، پھر ان کے شہر میں یعنی خراسان میں امام بخاری رحمہ اللہ تشریف لے آئے 250 ہجری میں۔ وقد بلغ الامام مسلم اشدہ واستوى عودہ اذ كان عمره حين ذاك 44 سنة اور 46 سنة فلازمه واستفاد منه كما قدم بغداد غیر مرة وحدث بها۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی قوت کو پہنچ گئے، بلغ اشدہ، اپنی طاقت و قوت کو پہنچ گئے، اور ان کی لکڑی سیدھی ہو گئی یعنی مضبوط ہو گئے، اس لیے کہ اس وقت ان کی عمر 44 سال یا 46 سال کی تھی جب امام بخاری خراسان تشریف لے گئے، تو امام مسلم رحمہ اللہ کی عمر 44 یا 46 سال تھی۔ فلازمہ واستفاد منہ، امام مسلم نے ان کو لازم پکڑا اور ان سے استفادہ کیا۔ اسی طرح سے بغداد آئے کئی مرتبہ اور وہاں حدیثوں کی روایت کی، حدیثیں بیان کی۔ بعض بعض اساتذہ یحییٰ بن یحییٰ نیسابوری، قتیبہ بن سعید، اسحاق بن راہویہ، علی بن جعد، احمد بن حنبل، عبداللہ بن مسلمۃ القعنبی، خلف بن ہشام، ابو الربیع الزہرانی، و ابراہیم بن منذر، و حرملۃ بن یحییٰ۔ یہ 10 شیوخ ہیں، جبکہ تعداد زیادہ ہے۔ صلتہ بشیخہ البخاری، امام بخاری کا اپنے امام مسلم کا اپنے شیخ بخاری سے تعلق، تو اوپر تو گزر ہی چکا ہے کہ امام بخاری خراسان تشریف لے گئے تو امام مسلم ان کے پاس آنے جانے لگے، ان کے پاس علم حاصل کرنے لگے۔ لما ورد الامام البخاری نیسابور لازمہ مسلم و ادامت تردد علیہ، اور ان کے پاس برابر آنے جانے لگے۔ قال الخطیب البغدادی انما قفا مسلم طریق البخاری ونظر فی علمہ وحدا حذوہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ بخاری کے طریقے پر چلے، طریقے کی پابندی کی، اور ان کے علم میں غور و فکر کیا، اور ان کے نقش قدم پر چلے، حدا حذوہ، ان کے نقش قدم پر چلے۔ یہ امام بغدادی فرما رہے ہیں کہ بڑا گہرا تعلق تھا۔ وقالت دارقطنی لولا البخاری ما راح مسلم ولا جاء، امام دارقطنی نے کہا کہ اگر بخاری نہ ہوتے تو نہ امام مسلم جاتے اور نہ آتے، مطلب یہ کہ ان کا شمار کسی درجے میں نہ ہوتا امام بخاری کا، کہ علم کا اور غزارت علم کا بڑا اثر پڑا امام مسلم پر۔ وقال احمد بن حمدون القصار رأيت مسلم بن الحجاج جاء الى البخاری فقبل بین عینیہ، قصار کہتے ہیں کہ میں نے امام مسلم بن حجاج کو دیکھا کہ وہ امام بخاری کے پاس تشریف لائے، ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا دعنی اقبل رجلیک یا استاد الاستاذین و یا سید المحدثین و طبیب الحدیث فی عللہ، اور کہا کہ آپ مجھے چھوڑیے یعنی مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے دونوں پیروں کو بوسہ دے دوں، اے استاذوں کے استاذ، اے محدثین کے سردار، اور اے علل حدیث میں حدیث کے طبیب، یعنی حدیث کی علتوں کے بارے میں۔ یہ علل الحدیث یہ بڑا اہم اور بڑا نازک فن ہوتا ہے علم حدیث میں، تو اس کے یہ طبیب ہیں۔ ثم سألہ عن حدیث کفارۃ المجلس، پھر ان سے امام بخاری سے انہوں نے کفارہ مجلس کی حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ فذکر لہ علتہ،
تو امام بخاری نے ان سے اس کی علت ذکر کی. فلما فرغا قال مسلم، جب وہ فارغ ہو گئے امام بخاری تو امام مسلم نے کہا لا یبغضک الا حاسد واشهد اللہ لیس فی الدنیا مثلک، آپ سے نہیں بغض رکھ سکتا ہے، نہیں نفرت کر سکتا ہے مگر حاسد آدمی، اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے. بعض تلامیذ ہی، بعض شاگرد، الامام ابو عیسیٰ الترمذی، مکی بن عبدان، احمد بن سلامۃ، محمد بن مخلد، محمد بن اسحاق بن خزیمۃ، محمد بن عبد الوہاب الفراء، علی بن الحسین، ابراہیم بن ابی طالب، ابو عوانۃ، یعقوب بن اسحاق الاسفرائینی، ابراہیم بن محمد ابن سفیان وہو راویۃ صحیح مسلم. ابراہیم بن محمد یہ بھی شاگرد ہیں اور یہ صحیح مسلم کے راوی ہیں. راویہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. صفاتہ و اخلاقہ، ان کی صفات اور ان کے اخلاق. لقد کان الامام مسلم احد الائمة الافضال والنوابغ المبرزین فی الحفظ والاتقان وسعة العلم والادراک والاطلاع. امام مسلم رحمہ اللہ منفرد اماموں میں سے ایک اور حفظ و اتقان اور علم کی وسعت میں نمایاں مقام رکھنے والے ماہر لوگوں میں سے ایک. حفظ میں، اتقان میں، علم کی وسعت میں اور ادراک اور اطلاع میں، یعنی منفرد امام تھے اور جو نمایاں مقام ان چیزوں میں رکھتے ہیں ان میں سے ایک تھے. وَكَانَ إِلَى جَانِبِ ذَلِكَ بَاصِلًا وَفِيًّا يَقِفُ إِلَى جَانِبِ الْحَقِّ وَأَهْلِهِ فِي الشَّدَائِدِ وَالْمُلِمَّاتِ. اور اس کے پہلو، یعنی یہ خوبیاں تو تھیں ہی علم حدیث کے تعلق سے، کہہ رہے ہیں کہ اس کے پہلو بپہلو وہ باصل مانے شیر تھے، بہادر تھے، وفادار تھے. یقف الی جانب الحق، حق کے پہلو میں ڈٹ جاتے تھے، حق کے اور اہل حق کے پہلو میں ڈٹ جاتے تھے، شدائد اور مصائب میں. یعنی جہاں حق کی بات آتی تھی، حق کا معاملہ ہوتا تھا، صاحب حق کا دفاع مقصود ہوتا تھا تو ڈٹ جاتے تھے، کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. لقد وقف الى جانب الامام البخاری ينصره ويواظره ويذود عنه متحديا في ذلك الموقف النبيل خصوم البخاری. ڈٹ گئے تھے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پہلو میں، ان کی مدد کر رہے تھے، ان کو قوت پہنچا رہے تھے، طاقت پہنچا رہے تھے اور ان کی طرف سے دفاع کر رہے تھے. یعنی جو حاسدین، معاندین ان پر اعتراضات کرتے تھے تو اس کا دفاع کرتے تھے. متحدین فی ذلک الموقف النبیل خصوم البخاری، اس حال میں کہ وہ اس عمدہ اور اچھے موقف میں امام بخاری کے مخالفین کو چیلنج کرتے تھے، امام بخاری کے مخالفین کو چیلنج کرتے تھے. ولم یبال بما لهم من قوت ونفوذ وسلطان، اور کوئی پرواہ نہیں کی امام مسلم نے اس چیز کی جو ان لوگوں کو، یعنی حاسدین کو، مخالفین کو حاصل تھی. کیا حاصل تھی؟ قوت، نفوذ، اثر و رسوخ، و سلطان اور اقتدار. یعنی بادشاہ وقت کے پاس کہ ہاں ان مخالفین اور معاندین کا بڑا اثر و رسوخ تھا، بہت قوت حاصل تھی، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی، چیلنج کرتے رہے. وکان رحمہ اللہ یتسم بالورع والعبادۃ والعلم الواسع والاحتیاط لدینہ لذلك عظم فی اعین الناس وعلت منزلتہ وسمت مکانتہ. اور امام مسلم رحمہ اللہ ورع، پرہیزگاری، عبادت، وسیع علم اور دین کے معاملے میں احتیاط کے ساتھ موسوم تھے، متسم تھے، موصوف تھے. اسی وجہ سے
लोगों की निगाहों में वो अजीम साबित हुए और उनका मर्तबा और उनका दर्जा बुलंद हुआ। आलत मंजिलतहु समत मकानतहु दोनों का माना एक ही है, मुतरादिफात में से है। मकानतहु फिल हदीस, इल्म हदीस में उनका क्या दर्जा था। अजमल उलमा वाला जलालती व इमामती व उलवी मर्तबती व हिज़्क़ी, हिज़्क़ माने महारत, व हिज़्क़ी फी हाज़िही सनअह, इस सनअत में यानी सनात हदीस में वो माहिर थे। व तक़द्दुमिही फ़ीहा व तदल्लुई मिनहा, और इस सनात में सनात हदीस में वो लोगों से आगे थे और उसके सिलसिले में उनको महारत हासिल थी। मिन अकबर दलाइल अलैहा किताबुहु अस्सहीह, और इन बातों पर यानी उलूए मर्तबा, इमामत, जलालत और तकद्दुम वगैरह पर सबसे बड़ी दलीलों में से इनकी किताब सही है। तो असल नाम उसका सही है, अस्सहीह लिमुस्लिमिन। सनाउल उलमाए अलैहि, उलमा का उन पर तारीफ करना। अलैहि है अलल इमाम मुस्लिमिन, आगे आएगी एक हेडिंग मकानत सहीही व सनाउ अहलिल इल्म अलैहि। ये दोनों में फर्क है। यहाँ जो कह रहे हैं सनाउल इल्म अलैहि, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की उलमा ने जो तारीफ की है उसका जिक्र कर रहे हैं। आगे जो सुर्खी आएगी व सनाउ अहलिल इल्म अलैहि ऐ अला सहीह, सही मुस्लिम के बारे में क्या तारीफी कलिमात हैं लोगों के। क़ाल नववी अजमउ अला जलालतिही व इमामतिही व बरइही व हिज़्क़िही फी हाज़िही सनति व तक़द्दुमिही फ़ीहा। ऊपर जो बात जिक्र की है तकरीबन वही बात ये भी है। इमाम नववी ही की बात थी, तो यहाँ और उसकी वजाहत कर दी है कि इमाम नववी ने यह बात कही है। वक़ाल मोहम्मद बिन बशार, मोहम्मद बिन बशार ने कहा हुफ़ाज़ दुनिया अरबाअतुन, दुनिया के हुफ़ाज़ चार हैं, यानी दुनिया में पूरी दुनिया में चार हुफ़ाज़ हदीस हैं। अबू ज़ुरअह बिर्रई व मुस्लिमुन बिनैसाबूर व अब्दुल्लाह दारमी बेसमरकंद व मोहम्मद बिन इस्माइला बे बुखारा। ये चार बड़े बड़े उलमा हुफ़ाज़ हदीस उस वक्त मशहूर थे। वक़ाल इब्नुल अख़रम, इब्नुल अख़रम ने कहा इन्नमा अख़रजत मदीनतुना हाज़िही मिन रिजालिल हदीस सलासतन, मोहम्मद इब्न यहया या मोहम्मद इब्न यहया भी पढ़ सकते हैं, मोहम्मद इब्न यहया व इब्राहिम इब्न अबी तालिब व मुस्लिमन। मुस्लिमन देखिए मंसूब है उसी सलासा की वजह से। हमारे इस शहर ने उलमाए हदीस में से, रिजालुल हदीस में से तीन लोगों को पैदा किया है, मोहम्मद बिन यहया, इब्राहिम बिन अबू तालिब और इमाम मुस्लिम को। यानी उस दौर में ये इल्म हदीस के बड़े बड़े उलमा थे। वक़ाल अहमद बिन सलमा रअयतु अबा ज़ुरअता व अबा हातिम युक़द्दिमान मुस्लिम बिन अल-हज्जाज अला मशाइख़ असरिहिमा। अहमद बिन सलमा कहते हैं कि मैंने इमाम अबू ज़ुरआ और अबू हातिम, राज़ी मुराद हैं, अबू ज़ुरआ और अबू हातिम को देखा कि ये दोनों मुस्लिम बिन हज्जाज को अपने ज़माने के मशाइख़ पर मुक़द्दम करते थे। यानी उस दौर के जो उलमा थे उन दोनों उलमा ने इनको अहमियत दी और तमाम उलमा पर, तमाम मशाइख़ पर इनको मुक़द्दम रखते थे। वक़ाल अल-हाकिम समिअतु अबा अब्दुर्रहमान अस्सलमी यक़ूलु रअयतु शैख़न हसन अल-वजह वस्सियाब व अलैहि रिदाउन हसन व इमामतुन क़द अरख़ाहा बैन कतिफ़ैहि। वो कह रहे थे कि मैंने एक शेख को देखा, खूबसूरत चेहरे वाला, उम्दा कपड़े वाला, और उस पर अच्छी खूबसूरत चादर थी और इमामा था, इमामा भी बांधे थे। कद अरखाहा बैना कतिफ़े है, इमामा को लटका रखा था अपनी दोनों कंधों के दरमियान, यानी इमामा का एक सिरा कंधों के दरमियान लटका रखा था। वकील हाज़ा मुस्लिमुन, तो कहा गया कि इमाम मुस्लिम है।
یعنی اس شکل و صورت اور اس لباس اور پوشاک کے ساتھ ایک شیخ کو آتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، تو کچھ لوگ پہچانتے رہے ہوں گے، کچھ نہ پہچانتے رہے ہوں گے، تو پہچاننے والوں نے کہا کہ امام مسلم تشریف لا رہے ہیں۔ فتقدم اصحاب السلطان فقالو، تو بادشاہ کے اصحاب یعنی اس کے درباری آگے بڑھے اور ان لوگوں نے کہا، درباریوں نے کہا، قد امر امیر المومنین ان یکون مسلم بن الحجاج امام ان یکون مسلم بن الحجاج امام المسلمین فقدموه بالجامع فکبر وصلی بالناس۔ ان لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین یعنی بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ امام مسلم بن حجاج مسلمانوں کے امام ہوں گے، یعنی وہی نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو جامع مسجد میں آگے بڑھایا، امام بنایا، تو انہوں نے اللہ اکبر کہی یعنی تکبیر تحریمہ کہا اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ بعض مؤلفات ہی، ان کی بعض تالیفات، بعض کتابیں، الجامع الصحیح ہو، یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں مشہور حدیث کی کتاب الجامع الصحیح۔ دوسری ہے کتاب الطبقات، کتاب الکنہ والاسماء، العلل، کتاب التمییز، الاقران، اولاد الصحابہ، من لیس لہ الا راو واحد۔ ایسے مشائخ جن کا کوئی ایک ہی راوی ہے، یعنی ایک ہی شاگرد بنا پائے وہ۔ الاسامی والکنہ، گویا ایک تو ان کی کتاب الکنہ والاسماء ہے، اور دوسری اسی موضوع پر الاسامی والکنہ ہے، اور 10ویں